پی ٹی آئی ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 8 سال بعد محفوظ کر لیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں پی ٹی آئی کے ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی، جس میں درخواست گزار اکبر ایس بابر کے فائنینشل ایکسپرٹ نے دوران سماعت بتایا کہ پی ٹی آئی فنڈز میں آڈٹ کے اصول اور معیار کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ڈونرز تھرڈ پارٹی نہیں، پی ٹی آئی قیادت کی اپنی بنائی ہوئی کمپنیاں ہیں۔ کیس کی 8 سال سماعت کے دوران الیکشن کمیشن نے 21 بار پی ٹی آئی کو دستاویزات اور مالی ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ عمران خان کے قتل کا خدشہ، سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا نے تھریٹ الرٹ جاری کر دیا۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے مطابق دہشت گردوں نے افغانستان کے ایک قاتل کی خدمات حاصل کی ہیں جو ممکنہ طور پر حملہ کر سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ایک سینئر پولیس افسر نے تصدیق کی ہے کہ سی ٹی ڈی نے تھریٹ الرٹ 18 جون کو جاری کیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ مشکل یہ پڑی ہے کہ آئی ایم ایف اپنی شرائط میں لچک پیدا کرنے کو تیار نہیں اور پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے باوجود آئی ایم ایف نے اب تک معاہدہ جاری رکھنے پر دستخط نہیں کیے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو اپنی غلطی تسلیم کر کے میثاق معیشت پر حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ معروف ٹی وی میزبان ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت کی وجوہات جاننے کے لیے اہم پیش رفت۔ عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی سربراہی میں 6 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل۔ قبر کشائی 23 جون کو صبح 9:30 بجے ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جبکہ عامر لیاقت حسین کی سابق اہلیہ بشرا اقبال عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت پہنچ گئیں۔ ڈالر کی بلندی کا ایک اور ریکارڈ بن گیا۔ انٹر بینک میں قیمت میں 2 روپے 4 پیسے کا اضافہ، ڈالر 212 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر پہلی بار 215 روپے کا ہو گیا۔ بلوچستان کے نئے مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بلوچستان کے بجٹ کا تخمینہ 580 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 195 ارب، غیر ترقیاتی بجٹ کی مد میں 385 ارب روپے مختص ہوں گے۔ ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافے کا امکان۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کی مصروفیات کے باعث بجٹ اجلاس مؤخر کیا گیا تھا۔ عوام کے لیے ایک اور مشکل، پاکستان ریلویز کی جانب سے مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ پاکستان ریلویز کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق مسافر ٹرینوں کا کرایہ 5 اور کارگو ٹرینوں کے کرائے میں 10% اضافہ کیا گیا ہے۔ کرایوں میں اضافے کا اطلاق آج سے ہوگا۔ ملک میں ایک بار پھر کورونا کیسز بڑھنے لگے۔ کراچی اور حیدرآباد میں کورونا کے پھیلاؤ میں پھر خطرناک حد تک اضافہ۔ 24 گھنٹوں کے دوران ایک اور شخص جان کی بازی ہار گیا۔ 113 نئے کیسز رپورٹ۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق حیدرآباد میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 16 اور کراچی میں 10% تک جا پہنچی۔ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 69ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ بینظیر بھٹو پہلی مرتبہ 1988 اور دوسری بار 1993 میں پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ بینظیر بھٹو نے 27 اکتوبر 2007 کو راولپنڈی میں جام شہادت نوش کیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی جیالوں اور ہمدردوں کو شہید بینظیر بھٹو کی سالگرہ پر مبارکباد۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ہر خواب کو تعبیر دے گی۔ لودھرا میں پولیس نے منشیات سے بھرا آئل ٹینکر پکڑ کر کروڑوں روپے مالیت کی چرس برآمد کر لی۔ ڈی پی او عبدالرؤف بابا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی سے ملزم عباس اور طارق ایک آئل ٹینکر کے خفیہ خانوں میں 8.25 من چرس چھپا کر جنوبی پنجاب میں اسمگل کر رہے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، مزید 2 نوجوان شہید کر دیے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ قابض فورسز نے ضلع شوپیاں میں سوشل میڈیا پیج کے آپریٹر کو وادی کی خبریں شائع کرنے پر بھی گرفتار کر لیا۔ ملک بھر میں طوفانی بارشوں کے ساتھ جون میں پہاڑوں پر برف باری۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان کشمیر میں بارشوں کا سلسلہ 22 جون کی شام تک جاری رہے گا، جبکہ کراچی میں آج موسم گرم۔ چلاس کشمیر اور مانسہرہ میں جون کے مہینے میں برف باری کے باعث پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ مونسون بارشوں کے باعث کراچی، لاہور، ملتان، پشاور اور اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان نے وارننگ جاری کر دی۔ دنیا بھر میں آج موسیقی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد موسیقی کے ذریعے امن، محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہے۔ ورلڈ میوزک ڈے کا آغاز 1981 میں پیرس سے ہوا۔ گزشتہ چند برس سے یہ دن پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے۔